السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 23 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ یورپ کے ساتھ مذاکرات جنگ کا ماحول بدل دیں گے۔ نیٹو فورسز کے خلاف 2 دہائیوں تک برسر پیکار رہنے والے طالبان نے کہا ہے کہ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں مغربی ممالک کے ساتھ ہونے والے باضابطہ مذاکرات جنگ کا ماحول بدل دیں گے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی کے مطابق سنیچر کو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ امارت اسلامیہ نے مغربی دنیا کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم سفارتکاری کے ذریعے یورپی ممالک سمیت تمام ملکوں سے اپنے تعلقات مضبوط کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان جنگ کا ماحول بدلنا چاہتے ہیں اور امن لانا چاہتے ہیں۔ طالبان اور مغربی حکام کے درمیان انسانی حقوق اور امداد پر مذاکرات کا آغاز اتوار کو ہوگا۔ ناروے کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اتوار سے منگل تک ہونے والے مذاکرات میں طالبان کی ناروے اور دیگر اتحادی ممالک کے حکام کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ توقع ہے کہ طالبان وفد سول سوسائٹی، خواتین لیڈرز اور صحافیوں سے بھی ملاقات کرے گا۔ طالبان وفد کی قیادت وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کر رہے ہیں اور وہ سنیچر کو کابل سے اوسلو روانہ ہوئے تھے۔ ادھر دوسری جانب افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی تھامس ویسٹ نے کہا ہے کہ افغانستان کی موجودہ سرکار کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی ٹائم لائن طے نہیں کی گئی اور اس بات پر زور دیا کہ کابل اور دنیا کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کا انحصار طالبان کے طرز عمل پر ہے۔ جمعے کو نشر ہونے والے BBC پشتو سے گفتگو کرتے ہوئے تھامس ویسٹ نے کہا کہ دنیا کو توقع ہے کہ افغان لڑکیاں مارچ تک اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں واپس آنے کے قابل ہو جائیں گی۔ تھامس ویسٹ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور عالمی برادری ملک بھر میں دوبارہ کھلنے والے تمام لڑکیوں کے اسکولوں کے اساتذہ کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دریں اثنا افغان حکومت کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کو بین الاقوامی برادری سے امیدیں ہیں جن کے کئی پہلو ہیں، خاص طور پر امریکہ، یورپی یونین اور دیگر تنظیمیں ایسی پوزیشن لیں جو قابل فہم ہو اور افغانستان میں مصروفیت کے ایک نئے مرحلے میں شامل ہوں۔ واضح ہے کہ تھامس ویسٹ کا یہ انٹرویو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے اس تبصرے کے بعد آیا ہے جس میں انہوں نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ امارت اسلامیہ نئے شمسی سال تک ملک بھر میں لڑکیوں کے تمام اسکول دوبارہ کھولنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ افغانستان میں مسافر بم دھماکے میں 7 افراد جاں بحق۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں ایک مسافر بس میں ہونے والے بم دھماکے میں 7 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے ہرات میں ایک منی بس میں دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے میں بس کے پرخچے اڑ گئے اور آگ بھڑک اٹھی۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو بس سے نکال کر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں 7 مسافروں کی ہلاکت اور 9 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر بس کے فیول ٹینک پر بم نصب کیا گیا تھا۔ تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم طالبان کے افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ایسی کارروائیوں میں داعش ملوث رہی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین بھی شامل ہیں جبکہ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ مسافر بس دھماکہ شیعہ اکثریتی علاقے میں ہوا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سعودی عالم دین شیخ احمد العماری کا دوران حراست انتقال۔ سعودی عرب میں 69 سالہ اسیر عالم دین شیخ احمد العماری دوران حراست خالق حقیقی سے جا ملے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب کے ممتاز عالم دین، مبلغ اور مسجد نبوی کے امام شیخ احمد العماری دوران حراست انتقال کر گئے۔ وہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ کے سابق ڈین بھی تھے۔ شیخ احمد العماری کو 5 ماہ قبل حراست میں لیا گیا تھا اور دوران حراست انہیں فالج کا حملہ ہوا تھا۔ مبینہ طور پر جیل کی خراب صورتحال اور تشدد ان کی موت کی وجہ بنے۔ 69 سالہ بیمار عالم دین کو مبینہ طور پر صحت کی سہولیات میسر نہیں تھی۔ لندن میں انسانی حقوق کی تنظیم القسط کا کہنا ہے کہ شیخ احمد کو گزشتہ برس اگست میں کریک ڈاؤن آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے قبل امام مسجد نبوی کے دیرینہ دوست اور مسلم اسکالر شیخ صفر الحوالی کو بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ شیخ صفر کو 3000 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھنے پر حراست میں لیا گیا
گیا تھا۔ اس کتاب میں سعودی ولی عہد بن سلمان پر قاتلانہ حملے اور شاہی خاندان کے اسرائیل کے ساتھ خوشگوار تعلقات پر تفصیلی بحث کی گئی تھی۔ شاہی خاندان کے ناقد اور حکومتی پالیسی کو آڑے ہاتھوں لینے والے کئی عالم دین بشمول احمد القرنی، فرحان المکی اور مصطفیٰ حسن تاحال حراست میں ہیں، جبکہ کئی عالم دین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ کورونا کیسز میں اضافہ، پاکستان میں مساجد اور عبادت گاہوں پر بھی پابندیاں عائد۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں ہولناک حد تک اضافے کے بعد مساجد اور عبادت گاہوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہیں۔ NCOC نے کورونا وائرس کے کیسز میں بتدریج اضافے کے پیش نظر مساجد اور عبادت گاہوں سے متعلق نیا حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے تحت مکمل ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اس ضمن میں جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مساجد اور دیگر عبادت گاہوں میں ماسک پہننا لازمی ہے، جبکہ مساجد سے کارپیٹ ہٹا دیے جائیں۔ NCOC کے مطابق صفوں اور نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ لازمی ہوگا، جبکہ بزرگ اپنے گھروں میں عبادت اور نماز کو ترجیح دیں گے۔ اعلامیے کے مطابق مساجد میں دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھی جائیں گی اور وینٹیلیشن کا مناسب انتظام کیا جائے گا۔ NCOC نے زور دیا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی بھی مختصر دورانیے میں کی جائے۔ دوسری جانب NCOC نے کورونا کی زیادہ شرح والے تعلیمی ادارے 1 ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ NCOC کے مطابق ضلعی صحت اور تعلیم کے حکام صوبائی انتظامیہ سے مل کر بندش کا تعین کرے گی۔ NCOC کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں آئندہ 2 ہفتوں کے لیے بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹنگ کی جائے۔ کورونا کی زیادہ شرح والے شہروں کے تعلیمی اداروں میں ٹیسٹنگ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ سعودی عرب کے ممتاز عالم دین اور مسجد نبوی کے امام جن کا دوران قید صحت کی سہولیات میسر نہ ہونے کی بنا پر انتقال ہوا، ان کا نام بتائیے۔ پرسنل میں سوال کرنے والوں کے لیے وضاحت کہ سوال کا جواب اسی ویڈیو میں ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جواب یہیں یوٹیوب کے تبصرے کے خانے میں یا کومنٹ باکس میں دیا جاتا ہے۔ جمعرات کے دن قرآن اندازی کی جاتی ہے۔ جن خوش نصیب افراد کا نام قرآن اندازی میں نکل کر آتا ہے، انہیں کیش اور نقد کی شکل میں انعام دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی یمن میں سعودی فضائی حملے کی مذمت۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے یمن میں سعودی فضائی حملے کی مذمت کی ہے، جس میں حوثیوں کے زیر قبضہ صوبے سعدہ کے ایک حراستی مرکز میں تقریباً 60 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن میں مزید مہلک فضائی حملوں کی اطلاع ملی ہے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حدیدہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کی سہولیات پر فضائی حملے نے ملک کے بیشتر حصوں میں اہم انٹرنیٹ خدمات کو بھی نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان واقعات کی فوری، مؤثر اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی فوجی اتحاد کی حوثی باغیوں کے مضبوط شہر سعدہ پر بمباری کے نتیجے میں جیل تباہ ہو گئی، 3 بچوں سمیت 60 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 138 زخمی ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی اتحاد نے یمن کے ساحلی شہر حدیدہ پر بمباری کر کے کمیونیکیشن مرکز کو تباہ کر دیا، جس کے بعد یمن بھر میں انٹرنیٹ سروس معطل ہو گئی ہے۔ اتحادی افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ حوثی باغیوں کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب سلامتی کونسل نے باغیوں کے ابو ظبی پر حملے کی مذمت بھی کی ہے۔ جیل حملے کے بعد داعش اور کرد فورسز میں لڑائی، 70 افراد ہلاک۔ شام میں داعش اور کرد فورسز کے درمیان ہفتے کو تیسرے روز بھی لڑائی جاری رہی۔ تشدد کی تازہ لہر میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے داعش نے شام کے شمالی شہر حسکہ میں واقع جیل پر حملہ کیا، جہاں اس کے جنگجوؤں کو رکھا گیا تھا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق شام کے شمالی شہر حسکہ میں واقع جیل پر کیا گیا حملہ داعش کی جانب سے تقریباً 3 سال پہلے خلافت کے اعلان کے بعد سے سب سے بڑی کارروائی ہے۔ تنظیم برائے انسانی حقوق شام کے سربراہ رامی عبد الرحمن کے مطابق پرتشدد واقعات میں کرد سیکیورٹی فورسز کے 28 ارکان، 5 شہری اور داعش کے 45 جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں۔ رامی عبد الرحمن نے بتایا کہ داعش نے جمعرات کی شب جیل میں قید اپنے تقریباً 3500 مشتبہ ارکان، جن میں بعض رہنما بھی شامل ہیں، ان کو رہا کروانے کے لیے حملہ کیا۔ برطانیہ میں قائم اس تنظیم کے مطابق جیل میں جو بھی ہتھیار ہاتھ لگے، داعش نے ان پر قبضہ کر
لیا جبکہ اپنے کئی ساتھی جنگجوؤں کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ تنظیم برائے انسانی حقوق شام کا کہنا ہے کہ آزاد کروائے گئے قیدیوں میں سے سینکڑوں کو دوبارہ پکڑ لیا گیا ہے، تاہم مانا جا رہا ہے کہ اب بھی درجنوں قیدی آزاد ہیں۔ امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کے طیاروں کی معاونت سے کرد سیکیورٹی فورسز نے جیل کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ کرد سیکیورٹی فورسز جیل کے ارد گرد کے علاقوں کو کنٹرول واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے جنہیں داعش نے حملے کے لیے استعمال کیا۔ دوسری جانب واشنگٹن میں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ جیل پر داعش کے حملے سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی زیر قیادت اتحاد نے SDF کی مدد کے لیے فضائی حملے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔